الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج میں اور آپ مرحوم صوفی اسماعیل کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، ایصال ثواب کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی امت مرحومۃ، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے۔ مرحوم کا معنی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امتی امت مرحومۃ، میری امت رحم کی ہوئی امت ہیں۔ اب یہ امت پر رحم کس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں اور وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے امت پر رحم کی گئی، تو اس کا جواب بھی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے فرمان میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تدخلوا قبورہا بذنوبہا، کہ میری امت میں سے بعض قبروں میں جائیں گے تو گناہ لے کر جائیں گے، وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، مگر جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو ان کے وجود اور ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہوگا۔ اب غور فرمائیں، اصل میں انسان کی فطرت ہے، سوچ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے قریبی کو، جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو کسی نہ کسی حیثیت سے وہ فائدہ پہنچائے۔ بیٹا ہے تو اپنے باپ کو، باپ ہے تو اولاد کو، رشتہ دار ایک دوسرے سے جو جس سے جتنا زیادہ قریبی ہیں
وہ اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین ہوں یا اولاد ہوں، ہمارے اعزاء اقربا ہوں یا پڑوسی ہوں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اب ہم ان کے ساتھ بھلا کیا کر سکتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں جس کی وجہ سے وہ ایک نئے جہان میں گئے ہیں تو وہاں ان کے لیے ہم آسانی کا سبب بن سکیں۔ تو وہ سبب کیا ہیں؟ ہمارے آقا نے تو فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہیں، اس پر رحم کیا گیا ہے، اور اس پر رحم یوں کیا گیا ہے کہ یہ قبروں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے گناہ لے کر جائیں، لیکن تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، مگر قبروں سے نکلیں گے تو کوئی گناہ ان کے وجود اور نامہ اعمال پر نہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِمَحْضِ عَنْهَا بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ بعد میں مومنین اس قبر والے کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ تو بعد والے جب قبر میں جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو اس ایصال ثواب کا فائدہ قبر والوں کو یوں پہنچتا ہے کہ اگر اس کے وجود پر پہاڑوں جیسے بھی گناہ ہوں گے تو مسلسل ایصال ثواب کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اسے یوں اٹھائے گا کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر قبروں سے اٹھیں گے۔ تو دوستان محترم، اب اولاد اپنے باپ کے لیے، باپ اپنی اولاد کے لیے، مرد اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے دنیا میں۔ اب جب انہی رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا تو ابھی بھی بھلائی کا راستہ اور دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے انہیں۔ اور ایصال ثواب کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ فرض عبادتیں کر کے اس کا بھی ثواب ایصال ہو سکتا ہے، نفل عبادتیں پڑھ کر اس کا ثواب بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زندوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور وفات یافتہ مردوں کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں، اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد نیت کریں تو اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ فرض عبادتیں اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ اگر اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں گے تو ہمارا کیا رہے گا؟ تو یہ کریم خدا کی بارگاہ ہے، وہاں اس کے بندوں پر رحم کرنے والے سلسلے میں جو حصہ لیتا ہے تو وہ جس کو آگے پہنچاتا ہے اس پر رحم ہو جاتی ہیں، تو پہنچانے والے پر رب بدرجہ اولا رحم فرماتا ہے، اور اجر و ثواب سے وہ بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ تو فرائض کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، واجبات کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، نوافل کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، صدقات کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ جو قرآن کا پارہ پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر آپ نے پڑھا تو بھی اس کا ایصال ثواب کر سکتے، اور جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کی نیت کسی خاص بندے کو ایصال ثواب کی نہیں تھی، مگر بعد میں آپ نے عمل کے بعد نیت کی تو یہ نیت بھی درست ہے، رب اس کا ثواب بھی مرحوم کو عطا فرمائے گا۔ جب اتنی بات آپ سمجھ چکے ہیں
تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایصال ثواب جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس کا اجر مردوں کو پہنچتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتًا وَنَحُجُّ عَنْهُ وَنَدْعُ لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ دیتے ہیں اور ہم اپنے مردوں کے لیے حج کرتے ہیں، وَنَدْعُ لَهُمْ، اور ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ إِلَيْهِمْ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارا دیا ہوا صدقہ مردوں کے لیے، کیا ہمارا مردوں کے لیے کیا ہوا حج، کیا ہمارا مرحوموں کے لیے مانگی ہوئی دعائیں مغفرت، حل یصل الیہم، کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، انہ یصل الیہم، تم اپنے مرحوموں کے لیے جو بھی عبادت کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچاتے ہو، رب ضرور انہیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ آگے جملہ سننا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَيَفْرَحُونَ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ الَّذِي إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی زندہ شخص کو تھال سجا کر پیش کرتے ہو، کھانے کا، فروٹ کا، عمدہ نعمتوں کا، جب تم تھال سجا کر کسی کو پیش کرتے ہو تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، ایصال ثواب پر مرحوم اتنے ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستان، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، چونکہ یہ ایک الگ جہان ہے۔ ہم تو مردے کی آواز نہیں سنتے، ہم تو قبر میں مردے کی حالت نہیں دیکھتے، لیکن یہ رحمت للعالمین نبی کی رحمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کے قبروں میں لیٹے ہوئے بندوں کے ساتھ بھلا کوئی کیسے کر سکے اس کا طریقہ خود ہی عطا فرما دیا۔ یفرحون کما یفرح احدکم بالطبق الذی اذا اہدی الیہ، کہ جب تم میں سے کسی شخص کو طبق پیش کیا جائے بھرا ہوا تو وہ جیسے خوش ہوتا ہے، مرحوم ایصال ثواب پر اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، اب پتہ چلا کہ یہ امت مرحوم ہے، اس پر رحم کیا گیا ہے، اور اس پر رحم ایصال ثواب کے ذریعہ کیا گیا، اور ایصال ثواب فرائض کا بھی جائز، ذکر و اذکار کا بھی جائز، صدقہ اور خیرات کا بھی جائز، عمل کرنے سے پہلے نیت کر لے تو بھی جائز، اور عمل کرنے کے بعد نیت کرے تو بھی جائز۔ کتنا آسان رکھا گیا کہ تم جس طریقے سے بھی اپنے مرحوموں کا بھلا کرنا چاہو، رب نے ہر دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ تم نیت تو کرو، ان کو پہنچاؤ تو صحیح، ایصال ثواب تو کرو۔ اب میں آپ کو آگے وہ روایتیں سناؤں گا کہ یہ جس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ایصال ثواب، سورہ فاتحہ ایک آدھ منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص 1-2 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین شریف 10-15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اور بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی وزن نہیں اٹھانا، اس میں ہمیں کوئی کئی کوس کئی کلومیٹر چلنا نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی خون پسینہ بہانا نہیں ہے۔ کتنا آسان رکھا گیا۔ اللہ کا پاک کلام کھولیں، پڑھیں، اور خود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی نہ سوچیں کہ اب سارا ثواب ہی مردوں کو پہنچا دیں گے تو ہمارے حصے میں کیا بچے گا۔ یہ میں اس پر غور کر رہا تھا
کہ میں اپنے سامعین کو یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ تمہارے پہنچانے سے تمہارا اپنا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھے یوں ایک سمجھ آئی کہ آپ کے اور ہمارے موبائل میں ایک گروپ ہو واٹس ایپ کا، براڈ کاسٹ کا، ایک آپ نے کوئی پوسٹ ایک گروپ میں رکھی، 500 600 جتنے بندے ہیں ہر ایک تک وہ پہنچ گئی، اور آپ کے اپنے پاس جو تھی وہ ختم بھی نہ ہوئی، اور جتنوں کو پہنچا سب کو پورا پورا پہنچا، آدھا ادھورا نہیں پہنچا۔ میں نے اس پر جب حضرت امام کو پڑھا تو اس سلسلے میں انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تھا، اور سوال ان سے یہی ہوا تھا کہ لو قوری الفاتحۃ لأہل المقبرۃ، کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے قبر والوں کے لیے تو کیا قبر والوں کو حل یقسم الثواب بینہم، دھیان سے سننا، حل یقسم الثواب بینہم، ایک بار سورہ فاتحہ پورے قبرستان والوں کے لیے کسی نے پڑھی اور پورے قبرستان والوں کو اس کا ثواب پہنچا ہے، تو اب وہ ثواب کیسے پہنچے گا؟ 100 روپیے ہوں تو 2 کر کے 50 کو بانٹے جائیں گے، یا ہر ایک کو 100 دیے جائیں گے؟ کیسے بانٹا جائے گا؟ کس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی؟ حل یقسم الثواب بینہم او یصل لکل منہم مثل ثواب ذالک کاملا۔ پوچھا گیا امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ سے کہ اگر پورے قبرستان والوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی تو کیا ثواب سب میں تقسیم ہوگا یا سب کو ثواب برابر برابر ملے گا؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہیں کہ رب ہر ایک کو برابر برابر اجر و ثواب عطا فرمائے، آدھا ادھورا نہیں، تھوڑا پونا نہیں۔ اور اس کو آپ یہ موبائل کے ذریعہ آج سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ایک میسج آپ نے گروپ میں ڈالا تو 500 لوگوں کو پہنچا، کسی کو بھی آدھا ادھورا نہیں، سب کو پورا مکمل پہنچا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اپنے کھاتے میں جو پوسٹ تھی وہ بھی غائب نہ ہو گئی کہ آپ نے کسی کو دے دی تو اپنی چلی گئی، نہیں، آپ کی اپنی جو تھی وہ آپ کے پاس موجود رہی اور آپ نے بھیجا تو ہر ایک کو بھی پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی تقسیم پر رب کا فضل یوں گواہی دیتا ہے کہ تم جتنوں کو بھیجو گے ثواب، رب کسی کو آدھا ادھورا نہیں، سب کو کامل و مکمل عطا فرمائے گا۔ اب کتنا فائدہ، اور زیادہ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ باقی یوں ایک ایک فاتحہ اگر ایک ایک ہی کو ملتا تو پورے قبرستان میں ایک ایک قبر کے پاس آپ کو کھڑے رہ کر جدا جدا فاتحے پڑھنے پڑتے، مگر چونکہ یہ امت مرحومہ ہیں تو رحم کے اللہ نے راستے بھی آسان کر دیے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہم ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ جس میں اس بات کی طرف توجہ آپ کی دلائی گئی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہیں اور ایصال ثواب کر دیا ہے اس کا، تو یہ ایصال ثواب کتنا بنتا ہے؟ چونکہ یہ ایصال ثواب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے سبحان اللہ والحمد للہ اتنا پڑھا ہوگا تو قیامت کے دن جو میزان لگے گا نا، ترازو، وزن بالقسطاس المستقیم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس میزان کا کئی مرتبہ ذکر فرمایا جو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے 2 پلڑے رکھے جائیں گے۔ کتنے لمبے پلڑے، مشرق و مغرب اس میں آ جائیں، پورا پورا پچھم آ جائے، اتنے بڑے بڑے پلڑے، مگر ہمارے آقا فرماتے ہیں جو سچے دل سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو یہ 2 کلمے اس کی نیکیوں کا پورا پرڑا بھر دیں گے۔ غور کیجیے، اب یہ 2 کلمات ہیں،
ادھر میں نے اس کو ملا علی قاری کی شرح مرقات میں پڑھا کہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکۃ المکرمہ کے قبرستان گیا، اور مکۃ المکرمہ کے قبرستان میں ایک قبر کے پاس سر رکھ کر کے میں سو گیا۔ میں نے قبر والوں کو یوں دیکھا خواب کی حالت میں کہ وہ حلقہ حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے دسترخوان پر تھال کے ارد گرد حلقہ بنا کر لوگ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو حضرت سیدنا حماد مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے مکۃ المکرمہ کے قبرستان میں قبر والوں کو یوں حلقے بن کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فقلت، تو میں نے کہا قامت القیامہ، کیا قیامت قائم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تم لوگ تیاری کے لیے بس کھڑے ہونے والے ہو؟ لا، تو انہوں نے کہا نہیں، ولیکن رجل من اخواننا قرأ قل هو اللہ احد وجعل ثوابها لنا نحن نقتسمه۔ ہم قیامت آنے کی وارننگ پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ اسی قبرستان سے ایک مومن بھائی گزرا تھا، اس نے قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اس کا ثواب قبر والوں کو ایصال کیا تھا۔ ہم سارے حلقوں میں بیٹھ کر کے 1 سال سے اس ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ منذ سنت، 1 سال سے ہم آپس میں بانٹ رہے ہیں قل هو اللہ شریف کا پڑھا ہوا ثواب، مگر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ غور کیجیے، اب ہمارے اہل ایمان مرحومین اور مرحومات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم ان کے حق میں بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کا بھلا ہم کیسے کریں؟ اگر کرنا چاہیں تو وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کی بنیاد پر ہم ان کے لیے بھلا چاہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ آسان طریقہ اپنی امت کو یہ عطا فرمایا ہے کہ تم نے بس ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ تم ایصال ثواب کرو گے تو اللہ جل مجدہ الکریم انہیں قبروں کے اندر فائدہ پہنچائے گا، اور یوں تمہاری طرف سے ان کا بھلا ہوتا رہے گا۔ اب میں جب اتنی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب میں آپ کو چند اعمال بھی بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ آپ جب یہ سیکھ چکے ہیں یہاں پر کہ اب ہمیں اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور میری اپنی عادت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر سکیں، باقی اس پر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ میری اپنی عادت ہے کہ میں ہر نماز کے بعد تقریباً ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہوں، قل اللہ شریف، اور پھر بالخصوص اپنے والد محترم کی روح کو پہنچاتا ہوں ہر نماز کے بعد۔ اس میں وقت کیا لگ جاتا ہے؟ مگر آپ اتنا سوچیں کہ اگر بوڑھے والد صاحب آپ کے گھر میں ہو تو کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ 3 ٹائم ان کو کھانے پینے کا پوچھیں، ان کے کپڑوں کا دیکھیں، ان کی قضاء حاجت کا دیکھیں؟ جب وہ نہیں ہیں تو اب بھی تو کچھ دیکھنا ہے، اور وہ وہی ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب ضرور کریں۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو میرا اپنا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو جب بھی ایصال ثواب کرتا ہوں تو کسی نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کو یا کسی صحابی کو یا کسی ولی کو ساتھ میں ملا کر دونوں کو ساتھ میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اور خاص طور پر ام المومنین عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا،
ان تین کو. یہ میں آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں. مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا مجدد الف ثانی نے. تو سرکار کے سامنے سب کے پہنچائے ہوئے کھانے موجود تھے. یہ فلاں ایصال ثواب کے، یہ فلاں. حضرت مجدد پاک نے کہا کہ میرا پہنچایا ہوا کہاں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں تو عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، تو تمہیں اگر میرے گھر پہنچانا ہے تو عائشہ کے گھر پہنچاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مجھے کئی بزرگ علماء نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ اپنا ایصال ثواب جب بھی کرو تو خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، چونکہ یہ حضور کی چہیتی شہزادی ہیں، اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کو کہ یہ حضور کی چہیتی بیوی ہیں. سرکار کا وصال ان کی گود میں ہوا اور سرکار انہی کے گھر میں آج آرام فرمائیں. ان کو ساتھ میں ایصال ثواب. تو اپنے مرحوموں کو، اب میں اصل میں یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ چونکہ جس بزرگ ولی کو، اہل بیت اطہار یا صحابی کو ہم اپنے کسی مرحوم کے ساتھ ایصال ثواب کریں گے، تو یہ جو ہم جس مرحوم کے ساتھ ہم نے ان کو ساتھ میں لیا ہے تو ان کی بارگاہ میں تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. قرآن نے گواہی دی ہے، سرکار نے گواہی دی ہے. تو اللہ تو کریم ہے. جب وہ کریم دیکھتا ہے کہ میرے محبوبوں کی بارگاہ میں اس کے ساتھ بھیجا ہے تو جس کے ساتھ ہوتا ہے رب اس کو بھی محروم نہیں فرماتا. تو ایصال ثواب کرو اور اس طریقے سے کرو. اب میں آپ کو ایصال ثواب کے 2-3 آسان اور مختصر باتیں رکھتا ہوں جن کو عمل کی کوشش کیجیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولی یا کسی مومن کی قبر پر جانے کا ارادہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو. مکروہ وقت نہ ہو اور آپ کا قبر پر یا مزار پر جانے کا ارادہ ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، اور اس نماز کا ثواب جس مزار یا قبر پر آپ جا رہے ہیں ان کی روح کو پہنچا دیں. اگر آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے قبر یا مزار پر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے جانے سے پہلے اس قبر اور مزار میں آپ کی طرف سے ایک نور پیدا فرما دے گا. مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 1 بار آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ بولیے سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ سے، ضرور اس کی کوشش کیجیے. اور والدین کی قبروں پر جانے کا بہتر، افضل اور مستحب وقت کون سا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت فرماتے ہیں جمعہ کے دن بعد نماز فجر اپنے والدین کی قبروں پر جانا یہ سب سے افضل ہے. جمعہ کے دن جایا کرو. پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے بچپن میں، اور وہ ہمارا بچپن ابھی کوئی لمبا نہیں گزرا، 15-20 سال پہلے کی بات جب ہم دیکھتے تھے
تو یوں نظر آتا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک قطار لگتی تھی قبرستان جانے والوں کی، لوگ اتنے جاتے تھے۔ اب مجھے یہاں نہیں پتا کہ یہاں کیا حال ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے یہ حالت اب ختم ہوتی جا رہی، چونکہ لوگ بیزی بہت ہو گئے نا، لوگ بیزی بہت ہو گئے، دکان کھولنا ہے، جاب پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم اتنے بیزی ہو گئے تو ہمارے بعد والے کتنے بیزی ہو جائیں گے؟ پھر ہم کیا امید رکھ سکیں گے کہ ہماری اولاد ہمارا مرنے کے بعد بھلا چاہے گی ایصال ثواب کر کے؟ آج اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے لے جاؤ قبرستان میں، یہ کل آئیں گے تمہاری قبروں پر، اور قبر پر جب اہل خانہ آتے ہیں تو قبر والوں کو سکون ملتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ میرا بیٹا آیا ہے، یہ میری اولاد میں سے کوئی آیا، ان کو سکون ملتا ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میں ایک جگہ قبرستان میں ایک تدفین میں شریک تھا، تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبر کو دفنانے کے بعد مٹی پھیر دی جاتی ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں چلو جلدی جلدی، چلو نکلو، چلو نکلو۔ اب قبرستان میں قبر سے بھی لوگوں کو ہٹا رہے کہ اب کسی کو اذان دینی ہے یا کسی کو کیا کچھ کرنا ہے وہ کریں، ضرور کریں، مگر قبر سے ہٹانا تو نہیں ہے سب کو۔ حکم ہے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کٹنگ کر کے تقسیم کر دیا جائے، کم از کم اتنی دیر قبر والے کے پاس بیٹھ کر کے ذکر و اذکار ضرور کرو۔ یہ ایک نئے جہان میں ایک نئی جگہ گیا ہے، اس کو انسیت آ جائے، تو اب وہاں بھی لوگ بیٹھنے نہ دے کہ بھائی چلو اب گھر چلو، تم ادھر چلو وہ ادھر چلو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قبر کے پاس اگر بیٹھ کے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے، تو ضرور اس کو کرنے دیں، اس سے مرحوم کا فائدہ ہے۔ تو ایک عمل تو آپ نے یہ نہ ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ کے جانا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا عمل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں قبرستان میں گیا تو ہمارے پاس ساتھ جتنے ساتھی تھے، میں نے ان کو ایک دعا پڑھائی تھی، اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلام منی۔ یہ دعا قبرستان میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا قبرستان میں جا کر پڑھتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن اور مومنہ انتقال کیے ہوئے ہیں، سب کے سب اس دعا پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے؟ اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التی خرجت من الدنیا وہی بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلام منی۔ کتنا آسان ہے، یاد کرو ان دعاؤں کو، اپنے معمول میں بنو۔ جو یہی رکھنا، جب آپ مرحوموں کو یوں پہنچاتے رہو گے نا، پھر ہمیں جانا ہوگا تو وہ سارے ہمارے جان پہچان والے ہوں گے، یہ ہم کو یاد کرنے والا آ جا رہا ہے۔ جانا تو ہے ہی نا ایک دن، تو کیوں نہ ہو وہاں بھی کچھ جان پہچان بنائی جائے۔ تو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ باقی مرد ناداں پر کلام بے اثر ہوتا ہے، اس کو کوئی نصیحت ہی نہیں پکڑنی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ غافل ہو کے مت رہو، غافل ہو کے مت رہو۔ ایک یہ دعا۔ دوسرا ایک وظیفہ عرض کر کے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، یہ تینوں سورتیں پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا،
تو اب اس کا ثواب تو پہنچے گا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس قبرستان میں آرام فرما تمام مومن اور مومنہ قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کی شفاعت کریں گے، اس کی سفارش کریں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، یہ ہمیں ایصال ثواب کرتا رہا، تو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باتیں لمبی ہو اور کرنا کچھ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، باتیں تھوڑی ہو گرا باندھ لو، عمل شروع کرو، تو یہ ہمارے لیے بھی بھلا، ہمارے مرحوموں کے لیے بھی بھلا۔ ہمارے نبی نے سچ فرمایا، میری امت رحم کی گئی ہیں، قبروں میں آئیں گی تو ہو سکتا ہے گناہ لے کر آئیں، مگر بعد والے ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ بے گناہ اٹھیں گے۔ تو بس ہمیں اپنے مرحوموں کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہنا ہے، فرائض پڑھیں اس کا بھی ثواب پہنچاؤ، واجبات ادا کریں اس کا بھی ثواب پہنچاؤ، نوافل پڑھو اس کا بھی ثواب پہنچاؤ، اور نیک عمل کرنے سے پہلے یاد نہیں رہا کہ میں نے اس کی نیت سے تو میں نے پڑھا نہیں ہے، بعد میں آپ کو یاد آئے تو بھی اس کا ثواب کر سکتے ہو ایصال۔ تو یہ ساری گنجائشیں ہیں، یہ سارے راستے ہیں، لہذا ان راستوں کو اپناؤ اور اس طریقے سے مرحوموں کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ دوستان محترم، موت برحق ہے، اور یہ ایسی چیز ہے نا جس کا وقت ہمیں پتہ نہیں، جگہ بھی ہمیں پتہ نہیں، اور یقینی اتنی ہے کہ ہم رات دن اس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی میں ہے طاقت کے روک سکے؟ اتنی یقینی چیز سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے دوستو، مسجد آباد کرو، اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق رکھو، اپنے عمل میں جان پیدا کرو، کم از کم 5 وقت نماز، سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت امام کے پیچھے پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اگر غفلت میں چھوٹ جاتی ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو دنیا میں تو دیکھو آئے ہیں تو اب کھائیں گے پیئیں گے، مر تو جائیں گے نہیں، وہ تو رہنا ہی ہے جب تک رہنا ہے، مگر مومن کامیاب وہ ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے جائے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، ایصال ثواب خوب کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مرحوم اسماعیل صوفی کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ایک مرتبہ قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھوں گا اور سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھوں گا، آپ لوگ سنیے گا۔ پڑھنے پر جتنا ثواب ہے، سننے پر اس سے ڈبل ثواب ہے، پھر ہم مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان، تیری توفیق سے تیرے پاک کلام کی صورتوں کی تلاوت ہوئی،
اوراد و وظائف پڑھے، ذکر خیر ہوا، یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما، حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما، یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مرحوم اسماعیل صوفی کی ارواح کو عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرحوم اسماعیل صوفی کی قبر میں ایصال ثواب کا نور عطا فرما، یا اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ اس ایصال ثواب کو ان کی قبر میں رزق کریم بنا دے، یا اللہ ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ سبھی کے درجات بلند فرما، سبھی کے صغائر کبائر کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں جیتے جی اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔